نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم اجرنا من النار اللهم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الواقعہ۔ وقال مجاہد رجت زلزلت، مجاہد نے کہا رجت کے معنی ہے جنبش دی جائے گی یعنی ہلائی جائے گی۔ وبست فتت ولتت کما یلت السویق، وبست کے معنی ہے اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے اور انہیں اس طرح پیس کر باریک باریک کر دیا جائے گا جیسا کہ ستو پیس کر باریک کیے جاتے ہیں۔ المخدود لا شوک لہ، المخدود سے مراد وہ بیری کے درخت ہیں جو بے خار ہوں گے، جن کے کانٹے نہیں ہوں گے۔ مندود الموز والعرب المحببات الی ازواجہن، مندود سے مراد کیلے ہیں جو تہ بتہ رکھے ہوں گے، اور العرب سے مراد خاوندوں کی پیاری بیویاں اور محبوبائیں، یعنی ناز و ادا میں اپنے شوہر کی محبوبہ اور فراست میں اس کی مزاج شناس ہو۔ ثلتن امتن، ثلتن کے معنی ہے بڑا گروہ۔ یحموم دخان اسود، یحموم کے معنی ہے سیاہ دھواں۔ یسرون یدیمون، یسرون وہ گناہ ہمیشہ اصرار کے ساتھ کرتے ہیں۔ الہیم الابل الظما، الابل الظمأ، الہیم کے معنی ہے پیاسے اونٹ جو پانی سے سیراب نہ ہوں۔ لمغرمون لملزمون، لمغرمون کے معنی ہے ہم پر چٹی پڑی ہے۔ روح جنت ورخاء، روح کے معنی ہے جنت اور آرام۔ وریحان الرزق، وریحان سے مراد روزی اور رزق ہے۔ وننشئکم فیما لا تعلمون ای فی ای خلق نشاء، وننشئکم فیما لا تعلمون کے معنی ہے ہم جس صورت میں چاہیں تمہیں پیدا کریں۔ وقال غیرہ تفکہون تعجبون، مجاہد کے علاوہ نے کہا تفکہون کے معنی ہے تم تعجب کرتے رہ جاؤ۔ عرباً مثقلتاً واحدها عروب مثل صبور وصبر یسمیہا اہل مکہ العربہ واہل مدینہ الغنجہ واہل العراق الشکلہ۔ عربہ را کے ضمہ کے ساتھ جو پڑھنے میں ذرا مشکل ہے، اس کا واحد عروب ہے، جیسے صبور کی جمع صبر آتی ہے۔ عروب کے معنی ہے خوبصورت محبوبہ۔ اہل مکہ اسے عربہ، اہل مدینہ اسے غنجہ اور اہل عراق اسے شکلہ کہتے ہیں۔ وقال فی خافضۃ لقوم الی النار، اس کے علاوہ نے خافضۃ الرافعہ کے متعلق کہا ہے کہ وہ یعنی قیامت کچھ لوگوں کو ذلیل کر کے جہنم کی طرف دھکیل دے گی۔ ورافعۃ الی الجنہ، اور کچھ کو اعزاز کے ساتھ جنت کی طرف روانہ کر دے گی۔ مودونہ منسوجہ ومنہ ودین الناقہ، مودونہ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے، ودین الناقہ بھی اسی سے ماخوذ ہے جس کے معنی اونٹنی کا زیر بند ہے۔ والکوب لا آذان لہ ولا عربۃ، الکوب جس کی جمع اکواب ہے اس آبخورے کو کہتے ہیں جس کی نہ ٹونٹی ہو اور نہ اس کا دستہ ہو۔ والاباریق ذوات الاذان والعرا، جبکہ الاباریق پانی پینے کے وہ برتن ہیں جن کی ٹونٹی اور دستہ ہو۔ مسکوب جارن، مسکوب کے معنی ہے بہتا ہوا پانی۔ وفرش مرفوعہ بعضها فوق بعض، وفرش مرفوعہ کے معنی ہے اوپر تلے بچھائے گئے بستر تاکہ وہ نرم اور دبیز ہو جائیں۔ مترفین متمتعین،
مترفین کے معنی ہیں آسودہ حال اور آرام پرور لوگ، یعنی مزے سے زندگی گزارنے والے۔ مدینین محاسبین، مدینین کے معنی ہیں محاسبہ کیے گئے، کسی کے محکوم۔ ما تمنون ہی النطفۃ فی ارحام النساء، ما تمنون کے معنی ہے وہ نطفہ جو تم عورت کے رحم میں ڈالتے ہو۔ للمقوین للمسافرین، والقی القفر، للمقوین مسافروں کے فائدے کے لیے۔ یہ لفظ قی سے نکلا ہے جس کے معنی ہے بے آب و گیاہ میدان۔ والقی القفر۔ بمواقع النجوم بمحکم القرآن، بمواقع النجوم سے مراد قرآن کریم کی محکم آیات ہیں۔ وَيُقَالُ بِمَسْقِطِ النُّجُومِ اذا سقطنا ومواقع وموقع واحد، اور کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد ستاروں کے غروب ہونے کی جگہ ہے۔ مواقع جمع اور موقع مفرد مضاف ہونے کی صورت میں دونوں کے ایک ہی معنی ہیں۔ مدہنون مکذبون، مثل لو تدہنوا فیدہنون القلم، مدہنون کے معنی ہیں تم جھٹلانے والے ہو، جیسا کہ اس آیت میں ہے لو تدہنون فیدہنون، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو یہ بھی ڈھیلے ہو جائیں۔ فسلام لک ای مسلم لک انک من اصحاب الیمین، والغیت ان وہو معناها کما تقول انت مصدق مسافر عن قلیل اذا کان قد قال انی مسافر عن قلیل وقد یکون کالدعاء له كقولك فسقیا من الرجال ان رفعت السلام فہو من الدعاء۔ فسلام لکا کے معنی ہیں تیرے لیے یہ بات تسلیم کر لی گئی ہے کہ تو اصحاب الیمین سے ہے۔ اس میں لفظ انا حذف کر کے اس کے معنی قائم رکھے گئے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص کہے میں اب تھوڑی دیر میں سفر کرنے والا ہوں، تو اس سے کہے انت مصدق مسافر عن قلیل، یہاں بھی انا کا لفظ معذوف ہے۔ کبھی سلام کا لفظ بطور دعا بھی استعمال ہوتا ہے اگر مرفوع ہو، جیسا کہ فسقیا من الرجال نصب کے ساتھ ہو تو دعا کے معنی میں آتا ہے کہ لوگوں کو پانی ملے، یعنی اللہ تمہیں سیراب کرے۔ تورون تستخرجون اوریت اوقدت، تورون یعنی تم نکالتے ہو، یہ لفظ اوریت سے ماخوذ ہے یعنی میں نے سلگایا۔ لغون باطلاً، لغو کے معنی ہے باطل اور جھوٹ۔ تأثیماً کذباً، تأثیم کے معنی ہے کذب یعنی جھوٹ۔ کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں سورۃ الواقعہ کے ہم الفاظ میں سے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ وہ پہلی سورت ہے کہ جو قیامت کے دن کے جو ناموں والی صورتیں ہیں ان میں سے سورۃ الواقعہ پہلی صورت ہے۔ اس سورہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کی قیامت کے دن ابتدا میں حساب کتاب سے پہلے اور پھر حساب کتاب کے بعد 3 اقسام کا ذکر کیا ہے: سابقون، اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سابقون پر اور اصحاب یمین پر جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کا ذکر کیا ہے، اور اسی طرح سے جو اصحاب شمال کا حال ہونے والا ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی سورت کے آخر میں انہی تینوں کے انجام کا تذکرہ کیا ہے کہ سابقون کہاں ہوں گے، وہاں پر ان کو مقربون کہا گیا ہے، اور وہ ہوں گے سب سے اعلیٰ ترین جنتوں میں۔ پھر اس کے بعد جو اصحاب الیمین ہیں وہ بھی مقربون والی جنت میں تو نہیں پہنچیں گے، لیکن وہ بہرحال جنت میں ہوں گے۔ اور پھر اصحاب الشمال جو ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ ہے خلاصہ اس عظیم سورت کا۔ اس سورت کے بارے میں بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ انسان کے تزکیہ کے لیے، نفس کے تزکیہ کے لیے قرآن میں اگر صرف ایک یہی سورت ہوتی اور اسی پر غور و فکر کر لیا جاتا تو یہ سورت انسان کے تزکیہ کے لیے کافی ہو رہتی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ رجت زلزلت، یہ ہے سورت واقعہ کی آیت اذا رجت الارض رجا، اور بعد میں جو مفعول مطلق آتا ہے رجت الارض بھی کافی تھا، لیکن بعد میں رجا کا دوبارہ آنا جو ہے وہ اس زلزلے کے عظیم ہونے کی، بہت بڑا ہونے کی دلیل ہے۔ جس طرح سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حج آیت نمبر 1 میں فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔
پھر اگلی بات وبست الجبال بسا، کہ جو پہاڑ ہیں وہ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. جیسے ستو وہ ویسے ہی باریک سا ہوتا ہے، پھر اس کو پھر گرائنڈ کر کے بالکل پاؤڈر فارم میں کر دیا جاتا ہے. تو اس طرح سے یہ دھول بن کے اڑ جائیں گے یہ پہاڑ. اب آپ دیکھیے کہ سورۃ القاریہ میں ایک جو پہاڑوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، کہ اس دن ہوں گے پہاڑ جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون. اب یہ دونوں کیا آپس میں کانٹراڈکٹری ہیں؟ تو کانٹراڈکشن نہیں ہوتی قرآن میں، بلکہ ایک آیت جو ہے قرآن کی وہ دوسری کی تفسیر بعض اوقات کر رہی ہوتی ہے، یا ڈفرینٹ سٹیجز بتائی جا رہی ہوتی ہیں. تو ایسا معلوم ہوتا ہے اگر ہم اس کو فزیکلی آج ایکسپلین کریں تو گریوٹی ختم ہوگی. گریوٹی کے ختم ہونے کی وجہ سے یہ پہاڑ جو زمین میں دھنسے ہوئے ہیں یہ اکھڑیں گے، یہ ہوا میں اڑ رہے ہوں گے کیونکہ گریویٹیشنل پل تو باقی نہیں رہے گا. پھر ہو سکتا ہے یہ آپس میں ٹکرائیں، آپس میں ٹکرا کے تو پھر یہ پاش ہو جائیں اور یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں. اللہ عالم. پھر اسی طرح سے جو لڑکیوں کے بارے میں اور محبوباؤں کے بارے میں اور بیویوں کے بارے میں جو آیات ہیں، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا. یہاں پر اطراب وہ ہوتی ہیں کہ جو آپس میں ہم عمر ہوں، جو لڑکیاں آپس میں ہم عمر ہوں گی، کوئی ایک بھی جو ہے وہ دوسری سے عمر میں بڑی نہیں ہوگی. یہ بھی جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. پھر سلتن کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. اس صورت میں السلہ کا لفظ جو ہے وہ 3 مرتبہ آیا ہے. والسابقون السابقون اولئک المقربون. اچھا، پھر ان کے بارے میں آتا ہے ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. یہ اولین میں سے زیادہ ہوں گے، ایک بڑا گروہ ہوگا، اور آخرین میں سے یہ چھوٹا گروہ ہیں جو سابقون بنیں گے. اصحاب الیمین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین، کہ جو اصحاب الیمین ہیں یہ پہلوں میں بھی بہت بڑا گروہ اصحاب الیمین ہوگا، اور جو بعد والے ہیں ان میں بھی ایک بہت بڑا گروہ اصحاب الیمین ہوگا. جو تیسری قسم ہے، یعنی جو تیسرا ثلہ ہے، اگر آپ اس کو اس طرح سے کہیں کہ اصحاب الشمال، تو ان کا قلیل اور کثیر کس طرف کو ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا، لیکن جو باقی تمام قرآن کی آیات اور احادیث ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بنی آدم کی اکثریت جو ہے وہ اہل النار ہے. اب یہ جو ثلہ ہے اس کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں، کہ بعض نے کہا کہ اس سے مراد ڈفرینٹ فیزز آف ہیومن ہسٹری ہیں. کسی نے ایک آدم علیہ السلام سے لے کر ایک کسی نبی تک ایک ثلہ گنا، پھر دوسرا گنا، پھر تیسرا گنا، لیکن سب سے زیادہ راجح اور صحیح رائے جو معلوم ہوتی ہے وہ وہی ہے کہ ثلۃ من الاولین من هذه الامہ. یہ اس امت کی بات ہو رہی ہے کہ جو صحابہ کرام کا دور اور اسی طرح سے ان کے بعد تابعین کا دور، ان میں سابقون السابقون لوگ بہت زیادہ ہوں گے، اور بعد میں آنے والے جیسے جیسے آگے بڑھتی ہیں نسلیں ویسے ویسے ایمان کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں، گناہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، تو سابقون کی تعداد بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے. یہاں پر اولین سے مراد سلف صالحین ہیں اس امت کے، اور یہ 3 قرون جو ہے نا، 3 قرون یہ اس میں بتائے جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے تحت، جو کہ صحیح بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی میں آئی ہے. خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. بہترین انسان میرے زمانے کے لوگ ہیں یعنی صحابہ، پھر وہ جو ان کے بعد آئے یعنی تابعین، اور پھر وہ جو ان کے بعد آئے یعنی تبع تابعین. اور یہ پہلا ثلہ ہے، اور دوسرا جو ہے آخرین، وہ پھر آگے شروع ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے سابقون والے کام کم ہیں ان میں سے جنہوں نے کیے. اور سابقون ہیں کون؟ سابقون کے بارے میں مختلف ان میں بھی ڈیفینیشنز آئی ہیں. تو ہم من یأتون بالواجبات والمکملات، جو اللہ کے پاس اپنے واجبات، اپنے فرائض پورے مکمل لے کر حاضر ہوں گے.
اور آپ دیکھیں کہ کہیں اگر انسان کی کوئی کمی بیشی ہو تو ایک صحیح حدیث میں آتا ہے، پتہ چلتا ہے نا کہ اس کے نوافل میں سے وہ کچھ چیزیں نکال کر تو اس کے فرائض کو مکمل کر دیا جائے گا، یعنی اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رہے گی۔ اور اصحاب الیمین وہ ہوں گے کہ جنہوں نے کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی اپنے واجبات میں کی ہوگی، اور اصحاب الشمال وہ ہوں گے کہ جو شر کے علاوہ اللہ کے پاس کچھ بھی لے کر حاضر نہیں ہوئے۔ اب یہ جو اصحاب الیمین ہے نا، الیبریٹ اس کو کر کے دیکھ لیتے ہیں سورہ فاطر آیا 32 کی روشنی میں۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ۔ تو اس میں اب 3 جو لوگ بتائے گئے ہیں نا، یہ تینوں یا سابقون ہیں اور یا پھر اصحاب الیمین ہیں۔ یہ جو 3 ہیں نا، جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا وارث بنایا، جن کو چنا اپنے بندوں میں سے، ان میں سے کچھ جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے، کچھ جو میانہ رو تھے، بیچ کی راہ چلے، اور کچھ نیکیوں میں سبقت کرنے والے باذن اللہ۔ تو یہ تینوں جو ہیں سابقون بالخیرات تو سابقون میں ہو گئے، اور ظالم لنفسہ اور مقتصد دونوں اصحاب الیمین میں ہو جائیں گے۔ اور یحموم دخان اسود، یہ ہے سورہ الواقعہ، وظل من یحموم لا بارد ولا کریم، یعنی ایک ایسا سایہ کہ جو نہ ٹھنڈا سایہ دے، نہ انسان کو کسی قسم کا بھی کوئی اور فائدہ دے، نہ ہی اس کے اندر انسان کے لیے کوئی بھی نفع کی بات ہو کہ انسان اس طرف تھوڑی دیر بیٹھ کے ریسٹ کر لے، آرام کر لے، یا اس سے انس ہی حاصل کر لے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس طرح کی کسی بھی سچویشن میں پڑنے سے۔ پھر ہے یسرون، انہم کانوا قبل ذلک مترفین وکانوا یسرون علی الحنث العظیم، بے شک یہ لوگ اس سے پہلے مترفین تھے، یعنی دنیا میں عیش پسند خوشحال لوگ تھے، اور اصرار کرتے تھے بڑے گناہ پر، علی الاثم العظیم، حنث العظیم، اثم العظیم، اور پوری ڈیفائنس کے ساتھ شرک اور معاصی یعنی کبیرہ گناہوں پر اصرار کرتے تھے۔ اور ان کا سوال کیا ہوتا تھا؟ آخرت کے انکار کے حوالے سے۔ یقولون اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، وہ کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی میں رل مل جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا اس وقت ہم دوبارہ اٹھائے کھڑے جائیں گے؟ اوا آباؤنا الاولون، کیا ہمارے پچھلے باپ دادا بھی؟ تو اب ساری اس بات کا جو حاصل ہے نا، وہ یہ لفظ ہے مترفین، اس لیے کہ جو لوگ اصحاب الشمال میں بنیں گے ان کی ایک علامت جو ان آیات میں بتائی گئی ہے وہ ہے الطرف، یعنی عیش کے ساتھ زندگی گزارنا، اپنی خوشحالی کو خوب عیاشی میں استعمال کرنا۔ تو لہٰذا ان آیات میں اس طرح کی جو عیاشی ہے کہ جس میں اسراف ہو، اور پھر جس میں انسان کمائی میں، آمدنی میں حلال حرام کی تمیز نہ کر سکے، اور جس میں کہ انسان دوسروں کے حقوق نہ ادا کرے، تو وہ اس کو عین ممکن ہے کہ اصحاب الشمال میں شمار کرا دے۔ تو انسان کے لیے یہ اس کے شایان شان نہیں ہے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کا سب سے بڑا غم یہ دنیا اور اس دنیا کی آمدنی اور اس دنیا میں ایک عیاشی کی زندگی ہو۔ اس لیے کہ یہ جو طرف ہے نا، یعنی تے سے طرف، اس میں تلف ہے، اس نے ہلاک ہونا ہے، اس نے تلف ہو جانا ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کثرت ہے نا بہت زیادہ دنیاوی ساز و سامان کی اور اپنی زندگی میں بہت زیادہ ریکریشن کی، اس سے بارہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور بعض اوقات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود لوگوں کے درمیان جوتا اتار کر آپ چلتے تھے اور لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے تھے۔ تو انسان کو البذاذۃ من الایمان، سادگی ایمان کا حصہ ہے، انسان کو سادگی کا ایک اپنا شعار
بنا کے رکھنا چاہیے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو نعمتیں دی ہوں وہ اس کے رہن سہن اور اس کے لباس سے پتہ چلنی چاہیے، اور وہ اپنے آرام کے لیے ایسی گاڑی بھی لے سکتا ہے کہ جو اس کو جس پر وہ ٹریول کرے، جس سے وہ اپنے آپ کو ایک آرام دے سکے، جس سے وہ اپنے دنیاوی زندگی کے کام بھی کر سکے، جس سے وہ دین کے کام بھی کر سکے، لیکن ان چیزوں میں اسراف اور لوگوں کی تحقیر اور بہت زیادہ عیش و عشرت والی زندگی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر ہے الہیم، اور یہ آتا ہے الواقعہ 54-55 میں، فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم، کہ وہ کھولتا ہوا پانی پئیں گے اور وہ پئیں گے پیاسے اونٹ کی طرح۔ الہیم جو ہے یہ ہیما کی جمع ہے، اور اس سے مراد وہ اونٹ ہے جو پیاسا رہتا ہے اور جتنا بھی پانی پی لے اس کی پیاس ختم نہیں ہوتی۔ یہ ایک بیماری کسی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ لوگ کہاں پانی پئیں گے؟ یہ حمیم پئیں گے، جو کہ شدید گرم پانی ہے جہنم کا۔ وہ اس کے قریب بھی جائیں گے تو وہ اس سے ان کے چہروں کی جو کھال ہے وہ پگھل جائے گی اور ان کا گوشت گرنے لگ جائے گا۔ پھر وہ اس کو پئیں گے، اور پھر اس کو پینے کے بعد ان کی پیاس کبھی بھی بجھے گی نہیں۔ اور یہ جو اتنے بڑے بڑے عذاب ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے ان سے، اور ایسے جو گناہ ہیں ڈیفائنٹلی کرتے چلے جانا، اور ہونے وہ غلط اور ہونے وہ کبیرہ۔ اور کسی نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ میرے لیے دعا کریں میں سود کھانا چھوڑ دوں، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ، لیکن آپ چھوڑ دینا۔ آپ دیکھیں کہ آپ تھوڑا سا، میں نے ابھی سمجھانے کی کوشش ہی کی تھی تو انہوں نے میرا جملہ مکمل بھی نہ ہونے دیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں میں چھوڑ تو نہیں سکتی نا، بس آپ دعا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرمائے، لیکن یہ ہے کہ انسان کو خود کوشش کرنی ہے اس دنیا میں اس طرح کے انجام سے بچنے کے لیے۔ سورہ محمد آیا 15 میں آتا ہے وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، وہ ایسا کھولتا ہوا پانی پئیں گے کہ جو ان کی انتڑیاں کاٹ دے گا۔ سورہ ابراہیم میں آتا ہے وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، وہ گھونٹ گھونٹ پیے گا اس کو لیکن اس کو نگل نہیں سکے گا، اور موت اس کو ہر طرف سے آئے گی جب کہ وہ مرے گا بھی نہیں۔ اور پھر اس کے برعکس جو جنتیوں کو پانی ملنا ہے اور جو مشروبات ملنے ہیں، مثلا سورہ المطففین میں اس کا ذکر آتا ہے یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، جو آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے جنت میں رکھی ہے، اہل ایمان کو چاہیے کہ ان خوبصورت خوشبوؤں اور طیب رزق اور بہترین مشروبات ان کے لیے آج اس دنیا میں کوشش کرے۔ اور یہ ساری جنت کی جو نعمتیں ہیں، ان کی اگر قیمت کو 2 الفاظ میں بیان کیا جائے تو وہ ہیں، نمبر 1 الاخلاص للہ، اور نمبر 2 اتباع لرسول اللہ۔ الاخلاص للہ و اتباع لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اوقات کہاں لگ رہے ہیں، ہماری زندگی کہاں لگ رہی ہے، ہمارے حال احوال کس طرح سے گزر رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت آنا ہے کہ جب ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جانا ہے۔ پھر لمغرمون، لمغرمون یہ سورہ واقعہ آیا 63-64 میں آتا ہے افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون انا لمغرمون بل نحن محرومون، کیا تم نے غور کیا کہ تم کیا کھیتی زمین میں ڈالتے ہو؟ کیا تم اس کو اگاتے ہو یا اس کو اگانے والے ہم ہیں؟ اس کا جواب ہے انت یا ربنا الزارع، اے ہمارے رب تو ہی تو ہے اگانے والا، اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو چورا چورا کر دیں اور تم یہ سوچتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو کوئی چٹی پڑ گئی ہے، بلکہ ہمیں تو محروم کر دیا گیا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہیں جو ان اللہ فالق الحب والنوا، جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والے ہیں۔ تو پھر کہاں سے ہم پھر آئے جاتے ہیں؟ ذرا اندازہ کیجئے نا، آج جو 1/3 آپ کا ملک پانی میں ڈوبا ہوا ہے، ان لوگوں کی فصلیں، ان لوگوں کی ساری جمع پونجی
ان لوگوں کی روزی روٹی، ہر چیز، ایک پانی وہ بہا کر لے گیا ہے، اور اس کے آگے کوئی انسان، کوئی مشینری، کوئی کسی قسم کی طاقت جو ہے وہ کام نہیں دے سکی کہ اس کو روکا جائے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پانی کو، اس پانی جیسی عظیم نعمت کو ہمارے لیے وبال جان جب چاہیں بنا لے۔ پھر ہے مدینین۔ مدینین یہ ہے قرآن میں فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین۔ یعنی پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب جان حلق تک پہنچ جاتی ہے اور تم لوگ پاس کھڑے اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، اور ہم اس مرنے والے کے قریب ہوتے ہیں تمہاری نسبت، لیکن تم لوگ نہیں دیکھ سک رہے ہوتے، تو پھر کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ اگر تم لوگوں کا کوئی حساب کتاب نہیں ہونا اور تم لوگوں سے کوئی بدلہ نہیں لیا جانا، تو اس کو واپس لے آؤ نا، اس کو مرنے سے بچا لو اگر تم سچے ہو تو جواب اس کا یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کا وقت آ جاتا ہے کہ اب روح نے نکلنا ہے حلقوم میں سے، انسان کی رگے جو شہرگ ہے، جو اس کا یعنی لاسٹ وہاں سے جو نرخرے میں سے جان نکلتی ہے، تو پھر اس وقت کوئی طب، کوئی رقیہ فائدہ نہیں دیتا۔ پھر الریحان کو امام بخاری رحمہ اللہ نے سورہ رحمان میں بھی رزق کہا تھا، تو وہاں بھی ہم نے بات کی تھی کہ زیادہ راجح جو معنی ہے وہ ہے خوشبودار پھول یا خوشبو۔ پھر خافضۃ الرافعہ، یہ ابتدائی آیات ہیں سورۃ الواقعہ کی۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ، اور خافضہ یعنی اس دنیا میں جو پسی ہوئی اقوام ہیں ان کو بلندی پر لے جائے، اور اس دنیا میں جو بلند ترین مقامات پر پہنچی ہوئی اقوام ہیں کہ جو اپنے دروازے دوسروں کے لیے بند رکھتی ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نیچا کر دے گا جہنم کی آگ کی گہرائیوں میں، جسے چاہے پھینک دے، جسے چاہے اعلیٰ علیین تک اور جنت الفردوس تک پہنچا دے۔ ایسے لوگوں کو کہ جن کے لیے آج وہ دروازہ کھٹکھٹائیں تو دروازہ نہ کھلے، کہیں سفارش کریں تو سفارش نہ ان کی سنی جائے کہ یہ ہیں کون، ان کی سے کیا ہے۔ اور انفارچونیٹلی ہمارا ایک بہت بڑا یہ ایک معیار بن گیا ہے لوگوں کو جج کرنے کا، اور وہ ہے ان کا پیسہ۔ جس کے پاس پیسہ ہے بس وہ بلند مرتبہ ہے، اور جس کے پاس پیسہ نہیں، چاہے وہ اپنے خاندان کے اعتبار سے بڑا ٹھیک ٹھاک انسان ہے، خوددار انسان ہے، نمازی پرہیزگار انسان ہے، دوسری طرف وہ ہیں کہ جو کبھی جمعہ پڑھیں اور کبھی نہ پڑھیں، لیکن اگر کسی غریب کو دیکھ لیں جو پیسے میں کم ہے تو اس کو حقارت کی نظروں سے دیکھیں۔ صرف اور صرف ہمارا یہ معیار بن گیا ہے، اور یہی معیار اہل مکہ کے سرداروں کا تھا جب وہ کہتے تھے یہ بلال اور صہیب اور خباب جیسے لوگ ہٹاؤ تو ہم آ کے بیٹھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے کہ جو قیامت کے دن کسی کو بلند کرے گا اور کسی کو پست کرے گا، اور یہ ہے غبن قیامت کے دن کا۔ سورہ التغابن میں آتا ہے نا، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، یہ دن ہوگا غبن کا، یعنی کسی کی جو پوزیشن ہے دنیاوی ایلیویٹڈ، وہ اس سے لے کر قیامت کے دن وہ ان کو دے دی جائے گی کہ جو دنیا میں کچھ سمجھے ہی نہیں جاتے تھے، جو پست تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عزت دے کے رکھے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخرت کی رسوائی اور آخرت کی ہیوملیشن سے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو بچا کے رکھے۔ پھر یہ دیکھ لیتے ہیں وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ، مقوین مسافرین۔ اب آگ جو ہے یہ مقیم اور مسافر دونوں ہی کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، لیکن مسافر کیونکہ غریب الوطن بھی ہوتا ہے اور اس کی حاجت زیادہ شدید ہوتی ہے، تو اس لیے یہاں پر اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور مقوی اس مسافر کو کہتے ہیں کہ جو جنگل میں جا پڑاؤ کرے کہیں۔ اور بمواقع النجوم، تو اس سے امام بخاری نے بمحکم القرآن مراد لیا ہے۔ نمبر 1 کہ قرآن کی محکم آیات، اس لیے کہ قرآن منجم نازل ہوا ہے، منجم یعنی تدریج کے ساتھ، تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس آیت کا معنی ہے فلا اقسم باوقات نزول القرآن۔ ٹھیک ہے، تو مواقع النجوم کا ایک معنی یہ کیا گیا ہے۔ دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ جو شوٹنگ سٹارز ہیں، کہ جو شیاطین کو مثلاً بھگانے والے ہیں، تو جہاں پہ ان کی انتہا ہوتی ہے تو وہ مراد ہے۔ یہ بات درست بھی ہو سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی، اللہ عالم۔
چلیں اب ہم احادیث دیکھ لیتے ہیں. اس میں امام بخاری ایک ہی حدیث لائے ہیں. اب جنت کی ڈسکرپشن میں احادیث تو بہت ساری ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ احادیث وہی لے کر آتے ہیں کہ جو ان کی معیار پر پوری اترتی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ باقی احادیث صحیح نہیں ہیں، لیکن صحیح بخاری کے جو معیار رکھا ہے وہ اس پر وہ پوری نہیں اترتی، تو لہٰذا ایک ہی حدیث آئی ہے. قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس حدیث کو پہنچاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت شجرۃ، بے شک جنت میں ایک درخت ہے، یسیر الراکب فی ظلھا، چلے گا سوار اس کے سائے میں، 100 عام 100 سال، لا یقطعھا، تو وہ اس کو کراس نہ کر سکے گا، قطع نہ کر سکے گا، یعنی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا. وَقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ، اور اگر تم چاہو تو تم یہ آیات پڑھ لو، وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، اور لمبے لمبے سائے. ایک اور روایت میں آتا ہے بہترین عمدہ تیار شدہ تیز رفتار گھوڑا بھی 100 سال تک اسے طے نہیں کر سکے گا. اسی طرح ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سدرۃ المنتہا کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار اس کی شاخوں کے سائے میں 100 سال چلتا رہے گا، یا فرمایا اس کے سائے میں 100 سوار آ سکیں گے، اس پر پتنگے سونے کے ہوں گے اور اس کا پھل بڑے مٹکوں کی طرح ہوگا. اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس درخت کا نام طوبہ ہے، اور ایک اور قول ہے کہ ساری کی ساری جنت جو ہے نا اس کا ایک نام طوبہ ہے، اس لیے کہ یہ الطیب سے ماخوذ ہے، ساری کی ساری جنت ہی طیب ہے، پاکیزہ ہے. سورۃ الحدید. قال مجاہد جعلکم مستخلفین، مجاہد نے کہا جعلکم مستخلفین کے معنی ہے اس نے تمہیں زمین میں آباد کیا، معمرین فیہ، اس نے تمہیں زمین میں آباد کیا. من الظلمات الی النور من الضلالۃ الی الہدی، من الظلمات الی النور کے معنی ہے گمراہی سے ہدایت کی طرف. فیہ بأس شدید ومنافع للناس، ومنافع للناس جنۃ وسلاح، یعنی لوگ اس لوہے سے ڈھالیں اور ہتھیاریں بناتے ہیں. مولاکم اولا بکم، مولاکم کے معنی ہے یہ آگ تمہارے لیے زیادہ سزاوار ہے، یعنی اسی کے تم حقدار ہو. لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، لِيَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ کے معنی ہے تاکہ اہل کتاب معلوم کر لیں، یعنی لا زائدہ ہے. يُقَالُ وَالظَّاهِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، والظاہر کے معنی ہے ہر چیز پر اس کا ظہور علم کے اعتبار سے ہے. والباطن کل شیء علما، اور باطن کے معنی ہے وہ ہر چیز سے مخفی ہے علم کے اعتبار سے، یعنی کسی عقل اور خیال کی اس کی ذات تک رسائی نہیں. انظرونا انتظرونا، انظرونا کے معنی ہے ذرا ہمارا انتظار کرو. امام بخاری رحمہ اللہ نے سورہ حدید کی تفسیر میں کوئی حدیث بیان نہیں کی، بس ان چند الفاظ کی تشریح پر اکتفا کیا ہے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے جو اس کے تحت بعض علماء نے ذکر کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اسلام لانے اور درج ذیل آیات کے ذریعے سے عتاب کرنے میں صرف 4 سال کا وقفہ تھا، اور وہ یہ آیت تھی أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، جو لوگ ایمان لائے ہیں کیا ان کے لیے وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر اور جو حق نازل ہوا ہے اس کے لیے ان کے دل جھک جائیں. اور وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر ایک لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے بہت سے فاسق ہیں. ان آیات کے آنے میں اور ہمارے ایمان لانے کے درمیان 4 سال کا وقفہ تھا، یعنی 4 سال کے بعد ہمیں کہہ دیا گیا کہ اے ایمان والو کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کی یاد سے پگھل جائیں، تمہارے دل اللہ کے آگے جھک جائیں. اب یہاں پر بھی
کچھ الفاظ کو ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. مثلا سورہ حدید آیت نمبر 7 وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، خرچ کرو اس میں سے جس کا ہم نے تمہیں جانشین بنایا. یعنی تم سے پہلے کوئی اور جانشین تھے نا، تم سے پہلے کوئی اور مالک تھے. اگر ایگریکلچرل لینڈز ہیں یا فیکٹریز ہیں یا گھر ہیں یا بینک بیلنس ہے یا جیولری ہے، نسل در نسل آتی چلی جا رہی ہے. تو اب دیکھیے کہ بس ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ سے تیسرے ہاتھ میں ٹریول کرتی کرتی اس میں سے ضرور کچھ نہ کچھ انسان کو خرچ بھی کرنا چاہیے. اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ انسان کو ضرور دینا بھی چاہیے. اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مال اللہ عز و جل کی طرف سے ہوتا ہے اور ہم پر واجب ہے کہ ہم ان اموال میں اسی طرح تصرف کریں، اسی طرح ان کو استعمال کریں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. پھر حدید کو دیکھ لیجئے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، یعنی اس کے اندر بہت قوت ہے اور لوگوں کے لیے بہت سی نفع کی چیزیں بھی ہیں، بہت سے عظیم منافع ہیں جن کو گنا نہیں جا سکتا. باریک ترین جو ایک انجیکشن کی سوئی سے لے کر بڑے بڑے جہاز اور راکٹس اور ہر چیز میں لوہا استعمال ہوتا ہے. تو منافع للناس جو ہیں حدید کے وہ تو گنے ہی نہیں جا سکتے. پھر اس کی مختلف اجناس ہیں، پھر اس کے ذریعے سے مختلف اور الوائز بنتے ہیں. یہ تو را ہے نا، پھر اس کے بعد اس کے اندر اور چیزیں ملا کے اور دھاتیں بھی بنتی رہتی ہیں. تو اس میں بے شمار منافع ہیں انسانوں کے لیے. اور جن اقوام نے بھی لوہے کو جتنا زیادہ ایفیکٹولی استعمال کیا ہے اتنی ہی زیادہ وہ دنیا میں حاوی رہی ہیں، اتنی ہی زیادہ وہ دنیا میں ترقی یافتہ رہی ہیں. پھر اس کے بارے میں کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ انزلنا الحدید جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ یہ زمین کا میٹل نہیں ہے اور یہ آسمانوں سے نازل ہوا ہے، اترا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اس کی امپورٹنس بتانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک انداز جو ہے یہ اختیار کیا ہے. ورنہ سورہ الزمر آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور نازل کیے اس نے تمہارے لیے انعام میں سے، مویشیوں میں سے 8 جوڑے. تو کیا وہ بھی اسی طرح اوپر سے آئے تھے؟ تو لہٰذا یہ کوئی اس میں اختلاف ہے. بہرحال زیادہ جو راجح ہے وہ یہی ہے کہ اس کو اسی طرح سے لیا جائے کہ اس کی امپورٹنس کے لیے اور اس کی قوت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ہمیں بتایا ہے. اور ویسے سائنٹیفکلی یہ ہے کہ جو کائنات کی ساری تخلیق ہے اس کے اندر پوری ایک سٹیج ہے کریشن آف آئرن کی، جس میں سٹارز میں ایسے ایسے کیمیکل جو ہیں وہ پروسیسز اور فینومینا ہوئے کہ جس کے بعد پھر آئرن ان میں وجود میں آیا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ تعالیٰ کا الظاہر ہونا جو ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے الظاہر کی تفسیر یہ کی ہے کہ علی کل شیء علما، کہ ہر چیز کا علم رکھنے والا. لیکن یہاں شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس تفسیر پر نہیں رکیں گے جو امام بخاری رحمہ اللہ نے کی. اور دوسرے یہ کہ انہوں نے یقالو کہا ہے، اور آپ کو میں بارہا بتا چکی ہوں کہ یقال جو اگر جو ہے مجہول کے صیغے میں امام بخاری فرمائیں تو یہ صیغہ تمریز ہوتا ہے، اور اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو درست نہیں سمجھتے، صحیح لیول کا نہیں سمجھتے. تو اس کی ہمیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے تفسیر ملتی ہے انت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء. ٹھیک ہے کہ تو ظاہر ہے اور تیرے سے اوپر کوئی چیز نہیں، تو اظہر اور ابین ہے. ہم نے نام پڑھا تھا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مبین، واضح، ظاہر، کسی قسم کا ابہام نہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے علو میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز ہے. اسی طرح باطن کے بارے میں وہ ہستی الذی لیس دونہ شیء، جس سے آگے کوئی چیز نہیں ہے، جس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے. پھر انذرونا انتظرونا، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ فرمان کہ جو انتہائی ایک حسرت والا
وقت ہے منافقین کے لیے کہ جب وہ کہیں گے اہل ایمان سے انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب ینادونہم الم نکن معکم قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام سے بچائے اور ہمیں اہل ایمان میں رکھے اور ہمیں منافقین کی صف میں کھڑے ہونے سے بچا لے۔ منافقوں کی جو علامات ہیں ان کے اوپر وقتاً فوقتاً نظر رکھنی چاہیے اور اپنے اندر سے نفاق جو ہے اس کو کھرچ کے نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہماری زندگی کا سب سے بڑا جہاد ہے ہی یہ کہ ہم اپنے اندر سے نفاق کو نکالیں، آخری دم تک اسی کو نکالتے رہیں اپنے اندر سے۔ تو منافق جو ہیں ان کے پاس لائٹ نہیں ہوگی تو وہ اہل ایمان سے کہیں گے رکو ہمیں اپنے نور میں سے کچھ حصہ دو، تو ان سے کہا جائے گا لوٹ جاؤ اپنے پیچھے جہاں اپنا نور چھوڑ کے آئے ہو تو اپنا نور تلاش کرو۔ اور پھر ان دونوں کے درمیان، منافقین اور اہل ایمان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس کا ایک دروازہ ہوگا، دروازے کے پار رحمت ہوگی اور اس سے ادھر جو دروازے کے اندر نہیں جا سکیں گے اس پہ عذاب ہوگا۔ اب وہ پھر آوازیں دیں گے ہم تمہارے ساتھی نہیں تھے، ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں ہوا کرتے تھے۔ اہل ایمان کہیں گے کیوں نہیں ہوتے تھے، لیکن تم لوگوں نے اپنے آپ کو خود آزمائشوں میں ڈالے رکھا، فتنوں میں ڈالے رکھا، تم لوگ انتظار میں پڑے رہے، تم لوگ شک میں پڑے رہے اور تمہیں اس دنیا کی لمبی امیدوں نے دھوکے میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور اس بڑے دھوکے باز نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دے ہی لیا، تو پھر اب ہمیں کیوں پکارتے ہو۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ لائٹ مانگیں گے تو وہ ان سے کہیں گے کہ جاؤ جہاں لائٹ چھوڑ کے آئے ہو وہاں سے اپنی لے کے آؤ۔ وہ لوٹیں گے کہ ہم جا کے لائٹ لے کے آئیں کہیں سے، تو دیوار جو ہے وہ حائل کر دی جائے گی اور بس پھر ان کا خاتمہ اسی چیز پر ہوگا۔ اعاذنا اللہ من ذالک۔ سورۃ المجادلہ، اس کو مجادلہ بھی پڑھا گیا ہے اور مجادلہ بھی۔ مجادلہ ہو تو جھگڑا، مجادلہ ہو تو جھگڑنے والی۔ وقال مجاہد یحادون یشاقون اللہ، مجاہد نے فرمایا یحادون کے معنی ہے اللہ کی مخالفت کرتے ہیں۔ کبتو اخذو من الخزی، کبتو کے معنی اخذو ہیں جو خزیون سے ماخوذ ہے یعنی ذلیل و رسوا کیے گئے۔ اخذو من الخزی، استحوذ غلبہ، استحوذہ کے معنی ہے غلبہ یعنی شیطان ان پر غالب آ گیا۔ اور اس صورت کے تحت بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے کوئی حدیث ذکر نہیں کی، صرف 3 الفاظ کے معنی بتائے ہیں۔ اور ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس صورت میں خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو ذکر کرنا مناسب ہے جن کے خاوند نے ان سے زہار کیا تھا، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التوحید میں اس حدیث کا کچھ حصہ تعلیقاً ذکر کیا ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ تعلیق کا معنی اب آپ کو آتا ہو کہ امام بخاری سیدھے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اس زمانے کی کوئی بات نریٹ کر دیتے ہیں اور درمیان کی ساری سند کو حذف کر دیتے ہیں۔ یہ وہ اختصار کے لیے بھی کرتے ہیں اور کچھ اور وجوہات بھی بتائی جاتی ہیں۔ اور امام بخاری کی جو تعلیقات ہیں تقریباً 22 یا 23 ہیں صحیح بخاری میں، اور ان کو اگر چیک کیا جائے تو یا ان کی سند انہی کی کتاب میں کہیں اور مل جاتی ہے، اور یا یہ کہ وہ صحیح ہی ثابت ہوتی ہے، ضعیف نہیں ہوتی تعلیقات بھی۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے خولہ رضی اللہ عنہ سے زہار کا واقعہ پوری متصل سند کے ساتھ بیان بھی کیا ہے، سنن النسائی کتاب الطلاق میں۔ سورۃ الحشر، الجلاء الاخراج من ارض الى ارض۔ الجلاء کے معنی ہے ایک زمین سے دوسری زمین کی طرف نکالنا، جسے جلا وطن کہا جاتا ہے۔ قال حدثنا محمد بن عبد الرحیم قال حدثنا سعید بن سلیمان قال حدثنا حشیم قال اخبرنا ابو بشر عن سعید بن جبیر قال قلت لابن عباس سورۃ التوبہ۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے روایت ہے، بڑے ہی ہونہار شاگرد تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے۔
انہوں نے کہا میں نے ابن عباس سے پوچھا آپ سورہ توبہ کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ قال، انہوں نے فرمایا التوبۃ ہی الفاضحۃ، انہوں نے فرمایا یہ سورہ توبہ تو الفاضحہ ہے، یعنی رسوا کرنے والی ہے، اسی لیے سورت کا ایک نام الفاضحہ بھی آتا ہے۔ ما زالت تنزل، اس صورت میں تو مسلسل نازل ہوتا رہا، ومنہم کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، حتی ظنوا، یہاں تک کہ ان لوگوں کو گمان ہوا، انہا لم تبقی احدا منہم الا ذکر فیہا، کہ یہ صورت کسی کا کچھ بھی نہیں چھوڑے گی بلکہ سب کے بھید کھول دے گی۔ قال قلت، وہ کہتے ہیں میں نے کہا سورۃ الانفال، اور سورۃ الانفال اس کے بارے میں کیا ہے، اس کا کیا ٹاپک ہے وغیرہ۔ قال نزلت فی بدر، تو انہوں نے بتایا کہ یہ جنگ بدر کے متعلق نازل ہوئی تھی۔ قال قلت سورۃ الحشر، تو کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا سورۃ الحشر۔ قال نزلت فی بنی النذیر، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ یہود کے قبیلہ بنو نذیر کے متعلق نازل ہوئی تھی۔ قال حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد قال قلت لابن عباس رضی اللہ عنہما سورة الحشر قال قل سورة النذیر۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ ہی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عباس سے سورہ حشر کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس سورت کو سورہ النذیر کہا کرو، یعنی سورہ بنو النذیر کہا کرو۔ یہ جو نام ہے صورتوں کے، یہ بعض تو توقیفی ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہیں، اور بعض جو ہیں وہ صحابہ کے اجتہادات ہیں۔ باب قولہ ما قطعتم من لینۃ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فرمان جو بھی کھجور کا درخت تم نے کاٹ دیا۔ میں غزوہ بنو نذیر کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہی، میں امید کرتی ہوں کہ وہ حاضر ہوگا آپ کے ذہنوں میں کہ وہ کیا واقعہ ہوا تھا، اور پورا غزوہ ہوا تھا جس کے بعد ان کو جلا وطن کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان میں سے بعض جو ہیں وہ خیبر کی طرف چلے گئے اور بعض شام کی سرحدوں کی طرف چلے گئے۔ اور اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو وہ سیرہ کی کتاب اٹھائیں اور آج ہی غزوہ بنو النذیر کو پڑھ کر تو تھوڑا سا اپنا فریش کر لیجئے اپنی سیرہ کو۔ نخلۃ ما لم تکن عجبۃ او برنیۃ، اس آیت کریمہ میں لینا کے معنی نخلا ہے، یعنی کھجور کا وہ درخت جو اجوا یا برنی نہ ہو۔ بہرحال علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ عام لفظ ہے کھجور کے درخت کے لیے، اس میں اجوا اور برنی بھی شامل ہیں۔ قال حدثنا قتیبۃ قال حدثنا لیث عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرق نخل بنی النذیر۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کی کھجوروں کے درخت جلا دیے تھے، وقطع، اور کچھ کاٹ دیے، وہی البویرۃ، اور یہ درخت مقام بویرہ میں تھے۔ بویرہ ان کا ایک بڑا پسندیدہ یہود کا باغ تھا۔ فانزل اللہ تعالی، تو نازل کیا اللہ تعالی نے، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمہ علی اصولها فباذن اللہ ولیخزی الفاسقین، جو بھی کھجور کا درخت تم نے کاٹ دیا یا اسے اس کی جڑوں پر قائم رہنے دیا، یہ دونوں کام اللہ کے حکم کے مطابق تھے تاکہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ذلیل کر دے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ایک جو جنگ کے ایتھکس ہیں مسلمانوں کے، وہ ہیں کہ جنگ کے موقع پر بھی درخت نہیں کاٹنے، پھلدار درخت، سایہ دار درخت نہیں کاٹنے۔ اب بنو نذیر کی جو مسلسل بدعہدیاں تھیں، اس میں اس غزوے میں ایک خاص موقع پر یہ باغ ان کے ڈیفنس میں استعمال ہو رہا تھا، اور اب ان کے جو فورٹریسز تھے ان کے قریب ایک بڑا ہی خوبصورت ان کا یہ باغ تھا، بویرہ کہلاتا تھا، بہت سے کھجوروں کے اس میں درخت تھے۔ مسلمان جب ان کا محاصرہ کرنے گئے تو یہ باغ باقاعدہ بطور ڈھال استعمال ہونے لگ گیا ان کے لیے، یہود کے لیے، اور مسلمانوں کے لیے یہ رکاوٹ کا باعث بن رہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے درختوں کو کاٹ دیا جائے اور کچھ جگہ پر آگ لگا کر محاصرے کے لیے راہ صاف کی جائے۔ تو اس وقت ان یہود نے اور منافقین نے ایک شور مچا دیا، ایک نیگیٹو پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ ایک طرف تو یہ مسلمان کہتے ہیں کہ ہم امن پسند لوگ ہیں
اور دوسری طرف یہ کتنے بڑے فساد فی الارض کے مرتکب ہو رہے ہیں درختوں کو کاٹ کر. تو اس بات پر کچھ مسلمان پریشان بھی ہو گئے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے یہ آیات نازل کی. ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ ولیخزی الفاسقین، کہ جو بھی تم نے کوئی درخت کاٹا یا اس کو چھوڑا قائم اپنی جڑوں پر تو اللہ کے حکم سے تھا، اور تاکہ اللہ رسوا کرے فاسقوں کو. اب یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ درخت کاٹنے کا حکم ہم نے دیا تھا. اب وہ قرآن میں تو کہیں نہیں ہے، ہمیں قرآن میں کہیں نظر نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے درخت کاٹنے کا حکم دیا ہو. ہاں، درخت کاٹنے کے فیصلے کو ڈیفینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے درخت کاٹنے کا تو کہیں حکم نہیں دیا ہے. تو یہ کہاں ہے حکم؟ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ بھی وحی آتی تھی، جس کو وحی خفی کہا جاتا ہے، اور آپ نے اصول حدیث پڑھ رکھا ہے، اور اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ وحی کی دو قسمیں، وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب ہے، کہ جو تلاوت کی جاتی ہے اور جو تلاوت نہیں کی جاتی. تو سنت جب صحیح ثابت ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے حجت ہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور یہ اللہ ہی کی طرف سے ایک وحی ہے. باب ما افاء اللہ علی رسولہ، اللہ تعالیٰ جو مال بھی اپنے رسول کو مفت میں دلا دیں. فے وہ مال کہ جو مال غنیمت سے علاوہ ہو، اور جو جنگ کے بغیر ہاتھ آ جائے مسلمانوں کے. اور آیت جو ہے مکمل اس طرح سے ہے کہ مال فے کے بارے میں کہ وہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور قرابت والوں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ مال تمہارے دولت مندوں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے. تو اگر مال غنیمت کی طرح ہی اس کو بھی 5واں حصہ نکال کے اور باقی 4 حصے فوج میں تقسیم کر دیے جائیں تو فوج امیر سے امیر تر اور باقی لوگ جو ہیں ان کا اور فوج کے درمیان جو پیسے کا اور معاشی حالات کا جو ایک فرق ہے وہ بہت بڑھ جائے گا. تو سرکولیشن آف ویلتھ اسلام کا ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے، اور بہت زیادہ اسلام کو اس کی فکر ہوتی ہے کہ سرکولیشن آف ویلتھ ہونی چاہیے. آپ نے پوری کتاب البیوع پڑھی، اس میں سب میں ایک چیز آپ کو واضح سامنے آتی ہے کہ پیسہ جو ہے وہ سرکولیٹ کرنا چاہیے، کسی جگہ پر اس کو رکنا نہیں چاہیے، کسی جگہ پیسے کا اس طرح ارتکاز نہیں ہونا چاہیے کہ کسی دوسرے تک وہ پہنچے نہیں. تو لہٰذا اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال فے کی تقسیم الگ کر دی. فوج گئی ہے، فوج نے محاصرہ کیا ہے، لیکن فوج نے جنگ نہیں لڑی، ان کے گھوڑے نہیں استعمال ہوئے، ان کی توپیں نہیں، ان کی بندوقیں نہیں استعمال ہوئی، ان کی جانیں نہیں گئیں، کچھ بھی نہیں ہوا. تو لہٰذا یہ مال فے ہے جو حاصل ہوا ہے کسی ٹریٹی کے تحت یا کسی بھی بات کے تحت جو دشمن چھوڑ کے نکل گیا ہے. تو لہٰذا اب اس کی تقسیم کا طریقہ فرق ہے، یہ عوام الناس میں جائے گا. قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان غیر مرۃ عن عمرو عن الزہری عن مالک بن اوس بن الحدثانی عن عمر رضی اللہ عنہ قال كانت اموال بنی النضیر مما افاء اللہ علی رسولہ مما لم یوجف المسلمون علیہ بخیل ولا رکاب فكانت لرسول اللہ خاصہ ينفق على أهله منها نفقة سنته ثم يجعل ما بقي في السلاح والقراع عدة في سبيل الله. عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ بنو نذیر کے اموال اللہ تعالیٰ نے لڑائی کے بغیر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے تھے. مسلمانوں نے ان کے لیے اپنے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے. ان اموال کا خرچ کرنا خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثواب دیدی اختیارات پر موقوف تھا. چنانچہ آپ ان میں سے ازواج مطہرات کو سالانہ خرچ دیتے اور جو باقی بچتا اس سے سامان جنگ خریدتے اور گھوڑوں پر خرچ کرتے تاکہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے موقع پر کام آئیں. باب وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو کچھ رسول تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ. اب یہ آیت ویسے تو مال فے کی تقسیم کے بارے میں ہے، لیکن اس کا ایک جنرل حکم بھی ہے کہ زندگی کے ہر فیصلے میں
زندگی کے ہر پہلو میں سنت قابل حجت ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا حکم دیا ہے. قال حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن منصور عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبد اللہ قال. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں لعن اللہ، لعنت کی اللہ نے، الواشماتی، گودنے والی، ٹیٹوز بنانے والی، والموتشماتی، اور ٹیٹوز بنوانے والی، گدوانے والی پر، والمتنمصاتی، اور خوبصورتی کے لیے چہرے کے بال اکھاڑنے والی، اور خصوصاً جو بال آئی بروز کے ہیں، والمتفلجاتی، اور دانتوں کو کشادگی کرنے والیاں، دانتوں میں کشادگی پیدا کرنے والیاں، للحسن، حسن کے لیے، المغیراتی خلق اللہ، اور تبدیل کرنے والیاں اللہ کی خلقت کو. فبلغ ذلك امرأة من بنی اسد، یہ بات پہنچی ایک عورت کو جس کا تعلق قبیلہ بنو اسد سے تھا. یقال لها ام یعقوب، ان کو ام یعقوب کہا جاتا ہے. فجاءت، تو وہ آئیں عبداللہ بن مسعود کے پاس. فقالت، اور کہا انہ بلغنی، مجھ تک یہ بات پہنچی ہے، انک لعنت کیت و کیت، کہ تم ایسی اور ایسی عورت پر لعنت کرتے ہو. فقال، تو انہوں نے کہا وما لی، اور کیا ہے مجھے، لا العن من لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن هو فی کتاب اللہ، کہ میں ایسی عورتوں پر لعنت کیوں نہ کروں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے اور جو اللہ کی کتاب کے حکم کے مطابق بھی ملعون ہے. فقالت، تو وہ عورت بولی لقد قرأت ما بین اللوحین، میں نے پڑھا ہے، یعنی قرآن کو دونوں تختیوں کے درمیان، یعنی الحمد سے والناس تک پڑھا ہے. فما وجدت فیہ ما تقول، تو اس میں تو ایسا مجھے کچھ نہیں ملا جو تم کہتے ہو. فقالا، تو انہوں نے فرمایا لئن کنتی قرأتیہ لقد وجدتیہ، اگر تم پڑھتی اس کو، یعنی تدبر کرتی، غور کرتی، تو تم پا لیتی اس آیت کو. اما قرأتی، کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول تمہیں جو کچھ دیں اسے لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. قالت بلا، وہ بولی ہاں کیوں نہیں، یہ تو پڑھی ہے. قالا، تو فرمایا فإنہ قد نہا عنہ، تو انہوں نے ہی منع کیا ہے ان تمام کاموں سے. قالت، وہ بولی فإنی أرى أهلك يفعلونه، میں نے تو دیکھا ہے جو بیوی ہیں آپ کی وہ یہ کام کرتی ہیں. قالا، تو عبداللہ بن مسعود نے پورے کانفیڈنس کے ساتھ رضی اللہ عنہ نے فرمایا فاذهبی فانظری، جاؤ اور جا کے دیکھو. فذهبت، تو وہ عورت گئی تسلی کرنے. فنظرت، تو اس نے دیکھا. فلم ترى من حاجتها شيئا، تو ان کو تو عبداللہ بن مسعود کی بیوی میں ایسی کوئی چیز نہ ملی. فقال، تو عبداللہ بن مسعود نے کہا لو كانت كذلك ما جامعتها، اگر یہ میری بیوی ایسے کام کرتی تو میں اس کے ساتھ کبھی نہ رہتا، میں اس کے ساتھ رہ کیسے سکتا تھا بھلا. اگلی حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں. قال حدثنا علی قال حدثنا عبد الرحمن عن سفیان قال ذکرت لعبد الرحمن بن عابس حدیث منصور عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الواصلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے واصلہ پر، یعنی سر کے قدرتی بالوں کے ساتھ مصنوعی بال لگانے والی عورت پر. فقال سمعته من امرأة يقال لها ام یعقوب عن عبد اللہ مثل حدیث منصور، اور انہوں نے کہا کہ میں نے بھی ام یعقوب نامی ایک عورت سے سنا تھا، وہ عبداللہ بن مسعود سے اسی طرح بیان کرتی تھیں جیسا کہ منصور کی حدیث میں ہے. اب یہاں پر یہ حدیث آئی ہے اس وجہ سے کہ جو کوئی سنت کا یا صحیح حدیث کا منکر ہے وہ دراصل قرآن کا منکر ہے. اور اس مقام پر ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے. وہ فرماتے ہیں ہمارے اسلاف جب کوئی حدیث سنتے اور اس کی تصدیق کتاب اللہ میں بھی مل جاتی
تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ تو کتاب اللہ پر اضافہ ہے اس لیے ہم اسے قبول نہیں کرتے اور نہ اس پر عمل کے روادار ہی ہیں، بلکہ ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ارشادات کی بہت زیادہ قدر و قیمت تھی، حدیث سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور یہی تو وہ قرون ہے، خیر القرون ہے کہ جس میں صحیح حدیث کو سر آنکھوں پہ رکھا جاتا تھا۔ اب یہاں پر جو چیزیں ہیں جن کے اوپر لعنت ہے ان کو ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ الوشم، یہ جو ٹیٹوز ہیں، اب اس زمانے میں عورتیں کیا کرتی تھیں یا ان کا یہ پروفیشن تھا، تو جو کوئی بھی کرتا ہے، مرد ہو عورت ہو، جس کا بھی یہ پروفیشن ہو، کرنے والا کروانے والا، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ کسی انجیکشن کے ذریعے سے جلد کے اندر کوئی پیٹرن بنا کر اور رنگ جو ہیں وہ بھر دیے جاتے ہیں اور وہ پرماننٹ ہوتے ہیں۔ اور اب تو آپ دیکھیں کہ بھی ریسنٹلی میں نے دیکھا کہ الحمدللہ کہ سوائے ہمارے اپنے بچوں کے، لڑکوں کے، تو باقی جو کرکٹ ٹیم تھیں ساری، ان کے تو کسی کی گردن، کسی کے بازو پورے کے پورے وہ بھرے ہوئے ٹیٹوز کے ساتھ۔ تو یہ ایک ایسی حیت اتنی بری وہ لگتی ہے، وہ خوبصورت بھی نہیں لگ رہی ہوتی، تو پتہ نہیں وہ کس سوچ کے تحت یہ جو ہے نا یہ کروایا جاتا ہے۔ اور نصارہ جو ہیں وہ تو اپنی صلیب ٹیٹو کروا لیا کرتے تھے، اور یہ باقاعدہ ایک طرح کی سرجری ٹائپ چیز ہوتی ہے، اور یہ دوبارہ پھر اس کو بڑی مشکل سے اور بڑے اگر کوئی دوبارہ اس کو انڈو کرانا چاہے تو وہ کوئی آسان نہیں ہے، وہ سرجیکل کئی پروسیس ہوتے ہیں، کئی پلاسٹک سرجریز ہوتی ہیں جس سے پھر وہ اس کو واپس لا سکتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اس کے اندر جو رنگ بھر دیا جاتا ہے، تو ایک ڈاکٹر سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ٹیٹوز والے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے عموماً پھر ڈاکٹرز بلڈ ٹرانسفیوژن میں کسی کے لیے خون چاہیے اور وہ دینے آئیں تو ٹیٹوز والے سے وہ خون بھی نہیں لیتے، یعنی اس طرح وہ اپنے آپ کو اندر سے ان کی وہ بھی چینج ہو گئی ہوتی ہے، خون کی بھی جو حیت ہے، بہرحال وہ ہیلدی بلڈ بہرحال نہیں رہتا ہے، اللہ عالم۔ ٹھیک ہے، وشم اس کو کہتے ہیں، اور واشمہ یہ سب کام کرنے والی، اور المستوشمہ جس کو ٹیٹوز لگائے جاتے ہیں۔ مہندی، نیل کلر، لپسٹک، بلش آن، آئی شیڈو اس کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ پرماننٹ نہیں ہے۔ پھر ہے المتنمسات، تو علماء کہتے ہیں کہ خاص طور پر یہ پلک کرنا، ٹھیک ہے، پلک کرنا آئی بروز کو، اور آئی لیشز کو بھی بعض اوقات جو لوگ ہیں وہ بھی پلک کرتے ہیں، اللہ عالم۔ اور اگر تو اس میں کوئی عیب ہے، یعنی اس طرح سے ہے کہ کوئی آئی بروز ایسے ہیں کہ جو پوری پیشانی کو کور کیے ہوئے ہیں، اچھا اگر درمیان سے جڑے ہوئے ہوں تو وہ تو بالکل ایک نارمل چیز ہے، وہ ایک عام چیز ہے، وہ عیب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ذرا سے نارمل سے زیادہ تھک ہونا وہ بھی عیب نہیں ہے، لیکن اگر کسی کی پوری پیشانی کور ہوئی ہوئی ہے تو وہ اس کو کچھ نہ کچھ اپنی پیشانی بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ اس کو ریموو کر سکتی ہے، ادروائز اس کی پلکنگ کرنا، اس کی شیپنگ کرنا، ان کو نیٹ کرنا، ان کی تھریڈنگ کرنا، یہ سب کچھ جو ہے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل پر لعنت فرمائی ہے۔ اب اگر کسی خاتون کے اپر لپس یا چن کے اوپر اس طرح کے بال ہیں کہ جو مسٹیشز یا داڑھی سی بن گئی ہے اور تھک ہیں اور کالے ہیں، تو وہ بھی اس میں شامل نہیں ہیں، وہ عیب ہے اور اس کا ازالہ کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ ویکسنگ سے کرے، چاہے وہ ٹویزر سے کرے، چاہے وہ لیزر سے کرے، جس سے بھی کرے تو وہ اس کے لیے جائز ہے، یعنی عیب کے ازالہ کے لیے جائز ہے لیکن صرف بیوٹیفیکیشن کے لیے جائز نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو بازوؤں پر ہوتے ہیں یا جو ٹانگوں پر ہوتے ہیں، تو ان کی ویکسنگ وغیرہ کے بارے میں جو سب سے ایک معتدل رائے ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں خاموشی اور سکوت اختیار کیا ہے تو یہ اپنی مخلوق پر رحمت کرتے ہوئے کیا ہے اور ان کے لیے عفو اور ان کے لیے وسعت دینے کے لیے کیا ہے، تو اس میں اگر کوئی خاتون اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے ٹانگوں کی یا بازوؤں کی ویکسنگ کرتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال کچھ لوگوں نے اس کو خلق اللہ کی تبدیلی میں شمار کیا ہے، اور شیخ عثیمین رحمہ اللہ اس کی تحریم کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا سکوت جو ہے اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو وسعت دیں۔ پھر ہے والمتفلجات، یعنی وہ جو عربوں کی عورتوں کا طریقہ تھا کہ دانت گھسا کے ان کو یا باریک کرتی تھیں یا کچھ ان میں فاصلہ کرتی تھیں، تو وہ بھی کیونکہ تخلیق میں تبدیلی ہے
تو اس کو بھی منع کیا گیا. کسی کے اگر دانت بہت زیادہ ان کے اوپر براؤن سپاٹس ہوں یا وہ بہت ٹیڑھے میڑے کروکڈ ہوں یا بہت زیادہ آگے کو آئے ہوئے ہوں تو پھر بریسز لگانا ازالہ عیب میں آتا ہے, وہ تجمیل میں نہیں آتا. ٹھیک ہے, تو وہ لگوائے جا سکتے ہیں. اچھا, اور کانوں کو پیئرس کرنا وہ بھی جائز ہے, وہ بھی اس میں نہیں آتا. جس چیز کی اجازت ہے وہ اجازت لیتے چلے جائیں, اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی چیزیں تو ہیں جن سے روکا ہے تو ان سے ہمیں رک جانا چاہیے. اب یہ جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان خاتون سے کہا کہ کیا تم نے یہ نہیں پڑھا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, تو انہوں نے کس طرح سے دلیل دی ہے قرآن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی کی, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم وہی حکم ہے, شرعاً جو حکم آپ دیں گے وہ وہی ہوگا جو اللہ نے دیا ہوگا. اسی طرح سورۃ النساء آیا 80 میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی. پھر اسی طرح سے اس حدیث میں ہمیں صحابہ کرام کا جو احتیاط اور زہد اور تقوی ہے اور ان کی کراہت کہ ان کے گھروں میں بھی ان کی بیویاں ان کے بچے کسی قسم کی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں, اس بات سے ان کی کراہت اور ان کا اپنی دوری, اور یہ کہ میں تو پھر اس کے ساتھ رہتا ہی نہ اگر وہ یہ کرتی تو. اچھا, اگلی حدیث میں واصلہ کا ذکر ہے. واصلہ ہے کہ بالوں کے ساتھ مزید بالوں کو ایڈ کر لینا اس طرح سے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ یہ انسان کے اپنے بال نہیں ہیں. یعنی چٹیا ہے, وہ باریک ہے, تو ایک اور بالوں کا ایک کوئی گچھا لے کر انہی بالوں میں گوند لینا اور گت اتنی چوڑی یا اتنی لمبی بنا لینا کہ لگے ایسے کہ ایسی یہ تو ان کی اپنی ہے. اسی طرح بالوں کے اندر ایسی پیڈنگ کر لینا کہ جو پتہ نہ چلے اور یہ نظر آئے کہ یہ تو ان کے اپنے اتنے تھک بال ہیں. اب اس میں مثلاً ایک وہ جو خاتون آئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ میری بیٹی کو چیچک یا خسرہ اس کو ہوا اور اس کے بال گر گئے ہیں, تو کیا میں اس کو کوئی لگا لوں کوئی مصنوعی بال اس کے بالوں کے ساتھ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی تھی. تو اس میں یہ ہے کہ اگر بال ٹوٹل گر گئے ہیں, بالڈنس ہو گئی ہے, جیسے بعض اوقات مرد حضرات کی ہوتی ہے, خواتین کی بالڈنس ہوتی نہیں ہے ویسے, تو اگر بالڈنس ہو گئی ہے تو پھر علماء جو ہیں وہ ایک وگ لگانے کی اجازت دیتے ہیں کہ خاتون جو ہے وہ بالکل ایسے جیسے اس کی کوئی سکن, جیسے اس کے گال کی سکن ہے اس طرح سے اس کے سر کی اسکل جو ہے وہ ہو جائے, تو اس صورت میں ازالہ عیب کے لیے وہ وگ لگا سکتی ہے. لیکن وگ کے علاوہ کچھ بال موجود ہوں اور صرف ان کو تھک کرنے کے لیے یا لمبا ظاہر کرنے کے لیے اس کو ساتھ ملانا, کوئی چوٹی کوئی اور بال, تو وہ جائز نہیں ہے. جہاں تک ہیئر ٹرانسپلانٹ کا تعلق ہے تو اس کو جائز قرار دیا گیا ہے. بابن والذین تبوؤا الدار والایمان, اور مال فے ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے مدینہ کو گھر بنا لیا تھا اور ایمان قبول کر لیا تھا. قال حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا ابو بکر یعنی ابن عیاش عن حسین عن عمرو بن میمون قال عمر رضی اللہ عنہ اوصی الخلیفۃ بالمہاجرین الاولین ان یعرف لهم حقهم واوصی الخلیفۃ بالانصار الذین تبوؤا الدار والایمان من قبل ان یہاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یقبل من محسنہم ویعفو عن مسیئہم. عمرو بن میمون سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں ہونے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ اولین مہاجرین کا حق پہچانے, اور اس خلیفہ کو انصار کے متعلق بھی وصیت کرتا ہوں کہ وہ ان کے حق کو پہچانے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینہ میں جگہ پکڑی اور ایمان کو سنبھالا. اس خلیفہ پر لازم ہے کہ وہ انصار میں سے جو نیک ہوں ان کی قدر کرے اور جو گناہ گار ہیں ان کی برائی سے درگزر کرے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب زخمی ہوئے تو شہادت سے پہلے انہوں نے یہ وصیت فرمائی تھی, اور اس وصیت کا بقیہ حصہ اس طرح سے ہے
کہ میں آنے والے خلیفہ کو شہری آبادی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ یہ لوگ اسلام کی مدد کرنے والے، مال جمع کرنے والے اور دشمنان اسلام کے لیے ایک مصیبت ہیں، اور یہ کہ ان سے وہی کچھ وصول کیا جائے جو ان کے پاس ان کی ضرورت سے زائد ہو اور ان کی خوشی سے لیا جائے۔ میں آنے والے خلیفہ کو دیہی آبادی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ اصل عرب ہیں اور اسلام کی جڑ ہیں۔ ان سے بچا کھچا مال وصول کیا جائے اور ان کے ضرورت مند لوگوں پر خرچ کیا جائے۔ اب یہاں پر ان آیات میں وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ، یعنی وہ لوگ جو مہاجرین کے آنے سے پہلے اس شہر میں آباد تھے، یعنی انصار۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں مسلمانوں کی قسمیں بیان کی ہیں اور ان کو افضلیت کی ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ان پوری آیات کو، جیسا کہ میں آپ کو کہتی ہوں، مصحف پاس رکھا کریں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا، ان فقراء مہاجرین کے لیے جو نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے، وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں اور اس کی رضائیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ ہجرت کر کے آئے۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور انہوں نے نصرت کی، ان مہاجرین نے اللہ اور اس کے رسول کی، تو لہٰذا ان کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، کیونکہ ہجرت اور نصرت دونوں ان کے اندر جمع ہیں۔ پھر فرمایا اولئک ھم الصادقون، یہ ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا اپنے ایکشن سے۔ ان سے زیادہ سچا اور کون ہوگا کہ جنہوں نے اپنے شہر چھوڑے، اپنے اہل و عیال چھوڑے، اپنے مال چھوڑے اور ایک اور شہر میں جا کے آباد ہو گئے، صرف اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، کہ جس میں کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہمارے لیے آگے کیا رکھا ہے، یا ہمیں کیا ٹریٹمنٹ ملنی ہے، یا کس غریب الوطنی میں ہم نے رہنا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں والذین تبوؤا الدار، اور وہ جنہوں نے ٹھکانہ دیا گھر میں، اور الدار سے یہاں مراد مدینہ ہے، والایمان، اور ان کا اپنا ایمان بھی خالص ہے۔ اور پھر ان کا وصف کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے، اب یہ انصار کی بات ہو رہی ہے۔ یحبون من ہاجر الیہم، وہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آ گئے، یعنی ان کو یہ نہیں ہوتا کہ یہ غریب الوطن لوگ کہاں سے آ گئے ہیں، ہمارے لیے تنگی پیدا کر دی، ہماری معیشت میں، ہمارے مکانوں میں، ہمارے کھانے پینے میں، بلکہ وہ ان سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ انصار کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں۔ پہلا، دوسرا وصف انصار کا وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، اور وہ نہیں پاتے اپنے دلوں میں کوئی حاجت اس کی جو مہاجرین کو دیا جاتا ہے، ان کے دل میں کوئی حسد نہیں آتا کہ مہاجرین کو اتنا کچھ کیوں مل رہا ہے جو کہ ہمیں نہیں مل رہا۔ اور تیسرا، حسد تو دور کی بات، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں ان کو، مہاجرین کو، چاہے وہ خود بھوکے ہوں، چاہے ان کو خود کتنی ہی بھوک کیوں نہ لگی ہو۔ اور اس کی جو دلیل ہے ہمیں سیرہ میں ملتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مواخات کرائی تھی تو سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف کو جو ایک آفر دی تھی کہ میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو آپ پسند کر لیں، میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد آپ اس سے شادی کر لیجئے گا تاکہ آپ کا گھر بار بن جائے۔ یہ کوئی آسان ہے؟ آسان چھوڑ، یہ تو انتھنکیبل ہے۔ بہت سے لوگ اس بات پہ اپسیٹ ہو جاتے ہیں اس لیے کہ وہ اس قربانی کے لیول کو سوچ ہی نہیں سکتے۔ عبد الرحمن بن عوف نے یہ آفر قبول نہیں کی رضی اللہ عنہ، لیکن کسی کا یہ آفر دے دینا بھی بہت بڑی بات تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو نفس کے بخل سے بچا لیا گیا وہی ہیں دراصل کامیاب۔ اور اسی لیے خلیفہ راشد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مہاجرین کے ساتھ خیر کی وصیت کی تھی اور انصار کے ساتھ بھی خیر کی وصیت کی تھی کہ یہ دونوں بڑے فضل والے ہیں۔ آپ ذرا یاد کیجئے انصار کے حوالے سے وہ وقت کہ جب
حنین میں، غزوہ حنین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غنائم تقسیم کیے مؤلفۃ القلوب کے تحت، اور نئے نئے مسلمانوں کو، آپ کو یاد ہوگا ابو سفیان کو، ان کے بیٹوں کو، صفوان بن امیہ کو وغیرہ وغیرہ دے دے کے اتنا کچھ دے دیا. اور کچھ انصار جو ہیں نوجوان، انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اپنے ساتھی مل گئے ہیں، سارا مال بھی انہوں نے انہی میں تقسیم کر دیا ہے، جیسا انہوں نے کہا ویسے ہی کر دیا، اور ہمیں تو کچھ دیا بھی نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اتردون ان یذهب الناس بالشاة والبعیر وتذهبون بالنبی الی رحالکم. سبحان اللہ، کیا تم راضی ہو اس بات پر کہ لوگ تو لے جائیں بکریاں اور اونٹ، اور تم لے جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سواریوں پر؟ قالوا بلا قد ردینا، تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم راضی ہیں اس بات پر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لولا الہجرت، اگر ہجرت نہ ہوتی، لکنت امرأ من الانصار، تو میں تو انصار کا ایک آدمی ہوتا. وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنصَارِ وَشِعْبَهَا، اگر لوگ ایک وادی اور ایک گھاٹی میں چلتے تو میں اس وادی اور گھاٹی میں چلتا جس میں انصار چلتے. الانصار شعار والناس دثار. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی تعریف کی، اور یہ سب کے سب جو ہیں یہ رونے لگ گئے اور خوش ہو گئے اس بات پر کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جانے پر راضی ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تیسرے گروہ کا ذکر کیا ہے. پہلے فقراء مہاجرین کا گروہ کا ذکر ہے، پھر انصار کا ذکر ہے، اب ایک تیسرے گروہ کا ذکر ہے ان آیات میں. والذین جاءوا من بعدہم، اور وہ جو ان کے بعد آئے، مہاجرین اور انصار کے بعد آئے. ٹھیک ہے، تو اس میں اب حقیقی علم تو اللہ ہی کے پاس ہے،